الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ کی 222 نمبر آیت تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس آیت کا ترجمہ یوں ہے: اور وہ پوچھتے ہیں آپ سے حیض کے متعلق، فرمائیے وہ تکلیف دہ ہے، پس الگ رہا کرو عورتوں سے حیض کی حالت میں، اور نہ نزدیک جایا کرو ان کے یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو جاؤ ان کے پاس جیسے حکم دیا ہے تمہیں اللہ نے، بے شک اللہ دوست رکھتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو، اور دوست رکھتا ہے صاف ستھرا رہنے والوں کو۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور کریم علیہ السلام سے لوگ عورتوں میں جو ماہانہ خون آتا ہے، ماہواری جسے کہتے ہیں، مینسٹرل پیریڈ ہوتا ہے، مینسز ہوتے ہیں، ایام حیض کہتے ہیں انہیں، تو جو یہود ہیں ان کا طریقہ یہ تھا کہ حیض کے دوران عورت سے بالکل قطع تعلق کر رہتے تھے اپنی بیویوں سے، ایک ساتھ وہ اٹھتے بیٹھتے نہیں تھے، ایک ساتھ تو اٹھنا بیٹھنا کجا، ان کے ساتھ وہ کھانا پینا بھی بند کر دیتے تھے، بلکہ یہاں تک کہ کچھ یہودی ان کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا بھی نہیں کھاتے تھے، اور جو مشرکین عرب ہیں ان کا بھی رویہ تقریباً اسی طرح ملتا جلتا تھا۔ لیکن نصارہ ان دنوں میں کسی قسم کا پرہیز نہیں کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ مقاربت سے ہم بستری سے بھی باز نہیں آتے تھے۔ حضور کریم علیہ السلام پر کروڑوں درود و سلام ہو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، جس میں نہ کوئی افراط ہے اور نہ ہی کوئی تفریط ہے، بلکہ وہی اسلام کی بیانہ روی ہے اور اعتدال جلوہ افروز ہے۔ صحبت سے منع کر دیا، کیونکہ مرد عورت دونوں کا اس میں بھلا ہے، اسی میں ان کا فائدہ ہے۔ عورت کی طبیعت، جیسے فرمایا کل ہوا اذن، فرما دیجئے وہ تکلیف دہ ہے، تو ان کی طبیعت نڈھال ہوتی ہے، ناساز ہوتی ہے، الجھن ہوتی ہے، اور یہ عمل جو ہے مقاربت کا، حقوق زوجیت ادا کرنے کا، اس میں صحبت سے اس لیے منع فرما دیا کہ یہ دونوں کے لیے ناگوار خاطر ہوتا ہے، خاص طور پر عورت کے لیے۔ نیز خون چونکہ بہرحال غلیظ ہے، نجس ہے، ایسے حالت میں مقاربت کو کوئی سلیم و طبع شخص قبول نہیں کرتا، پسند نہیں کرتا، بلکہ ایسا کرنے سے بعض اوقات ایسی نفرت پیدا ہو جاتی ہے، اس کا ازالہ ممکن نہیں ہوتا۔ دوسرے یہ بھی ہوتا ہے کہ چونکہ خون کے سیلز ٹوٹ ٹوٹ کے آتے ہیں تو اس میں خدا نخواستہ کوئی زخم ہو جائے، انفیکشن ہو جائے، کوئی بڑی بیماری ہو جائے، دونوں کو ہو سکتی ہے۔ میڈیکلی بھی یہ درست نہیں ہے اور شرعی لحاظ سے بھی اس کو منع کر دیا گیا ہے۔ تو اس لیے صرف حقوق زوجیت یعنی صحبت کرنے سے
منع کیا ہے، مقاربت کرنے سے منع کیا ہے، لیکن ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے منع نہیں کیا۔ انسان ان کے ہاتھ کا، جن کو عورتوں کو حیض آیا ہے، ان کے ساتھ اٹھ بیٹھ سکتا ہے، آ جا سکتا ہے، ان کے ساتھ کھانا پینا کھا سکتا ہے، یہاں تک کہ ان کے ہاتھ کا کھانا پینا بھی درست ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آیت کا جو یہ حصہ ہے فَاتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، تو اس سے پہلے ہے وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، یعنی ان کے قریب نہ جو یہاں تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے۔ تو یہاں جو طہارت ہے اس میں مبالغہ مطلوب ہے، یعنی خوب اچھی طرح جب تک پکا یقین نہ ہو جائے کہ عورت جو ہے وہ ایام حیض سے پاک ہو گئی ہے، یعنی خون بند ہونے کے بعد جب تک وہ غسل نہ کر لے یا ایک نماز کا وقت نہ گزر جائے یا خون 10 دن گزرنے پر بند ہوا ہو تو پھر مقاربت کی اجازت ہے غسل کے بعد۔ یہ عزیزان گرامی قدر قید اس لیے بڑھائی گئی ہے تاکہ خون بند ہونے کا پورا یقین ہو جائے، نہ کوئی نفرت رہے اور نہ ہی میاں بیوی میں کوئی ایسی بیماری پیدا ہو جائے جس سے بعد میں انسان مستقل بیماری میں، دائمی بیماری میں بھی مبتلا ہو سکتا ہے۔ اللہ کریم کا ہی قانون، اللہ کریم کا ہی شریعت مطہرہ جو ہے وہی انسان کی بھلائی کے لیے ہے، انسان کی بہتری کے لیے ہے، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔